اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر و دوربینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حظ وافر عطا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض اور دائمی تفکر اور حق کی قریب میں مدد لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات، جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھیں ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے دامن کش رہتے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا، یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع سے ہی ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی۔ ابن اسیر کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو، میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا۔ اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ اپنا تہمت اپنے کندھے پر رکھ لو، پتھر سے حفاظت رہے گی، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جا گرے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی، میرا تہبند، میرا تہبند، میرا تہبند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق، کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خوش اخلاق، سب سے زیادہ معزز ہمسایہ، سب سے زیادہ بڑھ کر دور اندیش اور سب سے زیادہ راست گو، سب سے زیادہ نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ احوال صالح اور خصال حمیدہ کا پیکر تھے۔ جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں اعانت فرماتے تھے۔